بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ یہ نیچرل چیز ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث سپورٹیو ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، تو قیام میں قرآن سننا ہوتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے، تو یہ بڑا نادر موقع ہے کہ آپ گھر والوں کو سحری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھائیں اور آخری پہر میں پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل گھر میں کروائیں۔ کئی حفاظ ہیں جو اس دفعہ قیام اللیل نہیں کروا سکیں گے اگر یہ صورتحال ہوئی۔ ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 25 کو اناؤنس کرنا ہے، پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے ریلیکسیشن آ جائے، واللہ عالم۔ ہم ورسٹ کنڈیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حفاظ اپنے گھر میں قیام اللیل کروائیں، اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ مصحف سر قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے تعلیقاً یہ نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان، جو ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، لیکن امام بخاری نے اس کی سند نہیں لی۔ اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں اور المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ وہ رمضان کا قیام کروایا کرتا تھا، اور پوری سند کے ساتھ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امام مصحف پکڑ کے بھی قیام کروا سکتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری صورت ہے جو آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو امامت پہ فائز کرتے اور خود پیچھے مصحف اٹھا کے ان کی سماعت کیا کرتے تھے، ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے۔ یعنی سامع بھی مصحف اٹھا سکتا ہے، لیکن ہر بندہ نہ سامع بنیا کرے، یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے لقمہ دینے کا۔ ہر بندے کو نہیں ہے کہ بعض اوقات وہ متشابہ آیات آتی ہیں، خام خام لقمہ دے دیں گے، کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ قاری 1-2 آیات آگے جا کے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی صرف لقمہ دیں، ادروائز وہ قاری پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے اب قاریوں کے لیے چھلانگیں مارنا بھی مشکل ہو گیا۔ پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، قاری بڑی بڑی 2-2 3-3 رکوعوں کی چھلانگیں مار دیتے تھے، جو کمزور ہوتا تھا نکل جاتے تھے، پیچھے کوئی سامنے کے ساتھ ملا ہوتا تھا۔ اب ہر بندے نے وہ ٹچ سکرین موبائل اٹھایا ہوتا ہے، تو میرے نزدیک وہ بھی جائز ہے، ظاہر ہے مصحف کے ایکویلنٹ ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔ مصحف کے لیے تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ تابعین نے آگے پھٹے اور ڈیسک رکھے ہوتے تھے، جب سجدے میں جانے رکھتے تھے اس کے اوپر وہ رکھتے تھے تاکہ اس کو زمین پہ نہ رکھیں، اس کا ادب ہے نا۔ تو موبائل کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آپ اسی طریقے سے اس کو جیب میں ڈال لیں گے، لیکن ایئر فلائٹ موڈ یہ نہ ہے تو اپنے میسج بھی چیک کرتے رہو، ایک کام نہیں ہونا چاہیے، ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں، اور اس میں آپ، اور بہتر ہے کہ آپ ترجمہ بھی ساتھ پیرلل میں کھول لیں، تاکہ آپ پیرلل میں اپنا ترجمہ بھی کور کریں، آپ کا پورا کا پورا قرآن کور ہو جائے گا۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور اس میں فرض نماز یا نفلی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی تو وہ قرآن کی قرات روک کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رحمت کی، جنت کا سوال کرتے تھے، یہ فرض نماز کے لیے صحیح مسلم میں۔ اور جب جو ہے وہ عذاب کی آیات آتی تو آپ ادھر ہی قرات روک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس میں فرض و نفل کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں چیز ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کتنی کنسنٹریشن ہے، آپ کو تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ادروائز آپ کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے طرز کے، بس ٹون کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو اس میں ہوتے ہیں کہ بس یعلمون تعلمون سمجھ آئے، 20 منٹ میں 20 تراویحیں ختم ہو جائیں، حالانکہ اس کا مقصد تو قرآن سننا ہے۔ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ تراویحوں میں 2 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ نے مصحف کا اتنا حصہ پڑھنا ہے کہ آپ ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل کریں۔ اور آپ دیکھ لیں اہل حدیث کتنے آرام سے پڑھتے ہیں، عموماً 2.25 گھنٹے ان کے لگتے ہیں 8 تراویح میں۔ تو حنفی تو 2 دفعہ 20-20 پڑھ کے چلے جائیں تو اتنے وقت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مقصد نہیں ہے نا۔ تو اہل حدیث کے ہاں آپ کو پتہ کہ رات کا بھی شوق بھی ہے، پھر پڑھتے بھی سکون کے ساتھ ہیں، کچھ چھلانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہر دوسرے بندے نے موبائل اور مصحف، آپ حرمین میں بھی دیکھ لیں لوگوں نے مصحف اٹھائے ہوتے ہیں، وہ قاری غلطی کر ہی نہیں سکتا، فوراً پکڑا جائے گا، ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو یوٹیلائز کریں۔ میں تو کہتا ہوں یہ موقع آیا ہے کہ اپنے گھر میں آپ قیام اللیل کروائیں، ڈیسک رکھیں سامنے، مصحف ہاتھ میں اٹھائیں یا موبائل میں آپ یہ قیام اللیل کروانا شروع کریں، اور پیچھے والے جو ہیں وہ بھی بے شک لے کے کھڑے ہو جائیں، ساتھ ترجمے والا قرآن ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو۔ تو میں تو کہتا ہوں اس موقع کو غنیمت جانیں، اور اس کی اصل
کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنی گود میں اٹھا کے، صحابہ کرام کہتے ہیں میں فرض نماز کی امامت کروایا کرتے تھے، جب آپ رکوع اور سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے، جب آپ قیام میں آتے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیتے۔ اور سنن نسائی میں اور مسند احمد میں تو سیدنا حسن حسین کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے، کندھے پہ سوار ہوتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب آپ رکوع میں جانے لگتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے، جب سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ جاتے اوپر، پھر آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے، اور جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے اٹھنے لگتے تو یوں پکڑ کے سائڈ پہ کرواتے۔ بعد میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ گھر چھوڑ آتے ہیں، تو آپ کہتے نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل موجود ہے کہ اگر بچوں کو، نواسوں کو اٹھا کے آپ فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو سر مصحف اٹھا کے کیوں نہیں؟ یہ اس کی اصل ہے، یہ اس لیے کہ یہ احادیث کے اندر ہے۔ تو انہوں نے فقہ حنفی میں در مختار میں لکھا ہے کہ آپ کتا اٹھا کے اگر سر لکھا ہوا ہے، برا نہ بنائیو، کتا اٹھا کے وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں تو نماز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث میں ہے اور ہم نے ہر کام حدیث کے الٹ کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے نا فائدہ فے ڈال کے، ٹھیک ہے، بعض لوگ وہ لکھتے ہیں نا، ایک مدنی پھول بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ جب آپ کتا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ باندھ دے، کیونکہ کتے کی تھوک ناپاک ہوتی ہے، کہیں وہ زبان ہی نہ مار دے آپ کو۔ ایڈی کڑی ضرورت ہے کہ کتا چک کے نماز پڑھنی ہے، سائڈ سے مارو کتا، بھائی کتے کو باندھنے وہ ٹاؤں ٹاؤں بھی کرتا رہے، انہوں نے کڑی تکلیف ہے، مسئلہ ہوتا ہے بچے کا۔ اور جناب بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی قرات مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو بچے کی تو پھر بھی امپورٹنس ہے، کتے کو اٹھا کے نماز، اور کہتے ہیں کتے کو اٹھا کے پڑھیں تو ہو جائے گی، بچے کو اٹھا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، وہ بابوں نے بتایا۔ تو سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے، یہ وہ ہے جہاں جناب۔ تو یہ موقع کو غنیمت جانیں، اور میں یہ تو کہوں گا یہ قیام اللیل بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ آپ گھروں میں قیام اللیل کروائیں۔ اگر تراویح بندی لگتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ تراویح سے جان چھڑا لیں، قیام اللیل سے قرآن، اور ویسے تو پورا سال ہی قیام اللیل ہونا چاہیے۔ ابھی بھی کئی قاری حضرات ہیں جو یعنی جو جہری نمازیں ہیں ان میں پورا قرآن کور کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ فجر میں وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سال تک پورے یعنی اگلے رمضان آنے تک قرآن یاد بھی رہے۔ سال بعد کھولیں گے تو کئی ایک آیات پھر بھول بھی جاتی ہیں، تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس اس کو کور کرتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی بندی لگائی ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں قرآن کو گو تھرو کرنے کی۔ تو گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں، مسجد میں اگر نہ بھی ہوئی گھروں میں جماعت کے ساتھ کریں، خصوصاً جو بچے حافظ ہیں، لیکن وہی کوارنٹین میں ہی رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ دوسرے گھر میں جائے پھر ایشو اپنی جگہ رہے گا، اپنے اپنے گھروں میں رہے۔ دیکھ کے تو ہم قرآن پڑھ ہی سکتے ہیں نا۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا مصحف کور کرنا ہے، جتنا آپ کے لیے آسانی ہے آپ وہ پڑھ لیں، ایک پارہ ختم کر لیں۔ میں کہتا ہوں جی سورہ بقرہ بھی اگر کوئی ترجمے کے ساتھ ختم کر لے پورے رمضان میں تو سر اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ یہ تو آپ پورے رمضان کی بات کر رہے ہیں نا۔ الموطا امام مالک میں آتا ہے، بخاری میں تو آیا تھا نا کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی، الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ آتا ہے، یعنی امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے، اور ایک اور گولڈن چین، یہ تو خیر حدیث دوسری تھی، یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگوں اس میں بھی جو سائب بن یزید جو ہیں صحابی ہیں، اور ان کا پوتا جو ہے نا وہ ان سے سماعت کرتا ہے اپنے دادے سے، اور اس سے امام مالک نے سنا ہے۔ بہترین گولڈن چین ہے کہ تمیم داری اور ابی ابن کعب کو حضرت عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ 11 رکعتیں رمضان میں پڑھائیں، اور اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ختم سیری جب یعنی سیری کا جو ختم سیری کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اس وقت کے قریب کہیں جا کے فارغ ہوتے تھے، اور بعض اوقات لوگ تھک جاتے تو لاٹھیوں کے سہارے قیام اللیل کرتے تھے، یعنی سیری کا بھی وقت بڑا تھوڑا ملتا تھا۔ یہ الموطا امام مالک میں ہے۔
اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 شروع کرائی ہیں، تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے، اس میں تو لکھا ہے حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی ہے. وہ کہتے ہیں جی 11 بھی تھی لیکن وہ 20 والی بھی آگے ایک روایت ہے، وہ روایتی منقطع ہے. یزید بن رمان نے تو حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا. پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ایک غریب تو بدتمیز نہ بنو، پلے شاید کوئی نہیں ہے. بخاری کہہ رہی ہے ابی بن کعب کی ڈیوٹی ہے الموطا امام مالک میں. امام مالک نے ترتیب سے حدیث لی ہے، پہلے تو وہ بخاری والی حدیث ہی ہے لیکن امام بخاری سے پہلے لی انہوں نے حدیث، تو کتاب پہلے لکھی گئی کہ ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگے، وہی عبد الرحمن بن عبد القاری والی حدیث جو حضرت عمر ڈیوٹی لگا کے تو چلے گئے وہاں سے. اور ابی بن کعب کا لکھا کہ انہوں نے 11 رکعت پڑھائی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ امام 8 یعنی جب تراویح کی رکعت میں یعنی 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور سورۃ البقرہ امام جب 12 رکعتوں میں ختم کرتا تھا نا تو ہم اس وقت ریلیکس کیا کرتے تھے کہ یار 8 سکون ہے، ادروائز وہ ظاہر 8 رکعتوں میں کرتا تھا.